نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے بحرینی وزیر خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ۔ بحرینی ہم منصب نے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت میں پاکستان کے کردار کو سراہا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور بحرین کے وزیر خارجہ نے باہمی رابطے برقرار رکھنے پر بھی اتفاق کیا۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان امن، مذاکرات اور تعمیری سفارتکاری کے لیے پرعزم ہے۔ سیکیورٹی فورسز کی بھرپور کارروائی۔ کراچی میں دہشت گرد حملہ ناکام۔ سندھ اسمبلی میں دہشت گردوں کے حملے میں جان قربان کرنے والے رینجرز جوانوں کی شہادت پر فاتح خوانی۔ رینجرز کے شہید جوانوں کو خراج عقیدت پیش۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا کہ شہید جوانوں کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کے لیے اپنے انتخابی امیدواران کے ناموں کا باضابطہ اعلان کر دیا۔ پارٹی کی جانب سے جاری فہرست کے مطابق مختلف حلقوں کے لیے امیدوار نامزد کیے گئے۔ میرپور، بھمبر، کوٹلی، باغ، ستنوتی، پونچھ، وادی نیلم، مظفر آباد، جموں اور ویلی کے حلقے شامل۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل محبی نے کہا کہ ناقابل اعتماد دشمن کی دھوکہ دہی کا پہلے ہی سے اندازہ تھا۔ یہ بھی جانتے تھے کہ مذاکرات کے دوران بھی دشمنانہ کارروائی کا راستہ اختیار کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران ہمیشہ سے اس خطرے سے آگاہ رہا اور کسی بھی ممکنہ جارحیت کے جواب کے لیے تیار ہے۔ صدر ٹرمپ نے ایران پر حملوں کو نہ روکا تو ان کے خلاف عدالت سے رجوع کیا جائے گا۔ امریکی ایوان نمائندگان کے ڈیموکریٹ رکن روکھنا کا اندیا ایران پر جاری کارروائیاں وار پاورز ایکٹ کی خلاف ورزی ہیں۔ مطالبہ کیا کہ یہ جنگ فوری طور پر ختم کی جائے ورنہ قانونی راستہ اختیار کرتے ہوئے ٹرمپ کو عدالت میں جواب دہ بنایا جائے گا۔ جنگ بندی کے بعد ایران امریکہ کشیدگی پھر بڑھنے لگی۔ ایران کی پاسداران انقلاب کی بحریہ کا سخت بیان۔ خطے میں موجود امریکی فوجی اڈوں کو سنگین نتائج سے خبردار کر دیا۔ کہا خطے میں موجود امریکی فوجی اڈے جہنم کا سامنا کریں گے۔ امریکی حملہ اپنے ہرمز پر ایران کی برتری کو ختم نہیں کر سکتا۔ ایران کی جانب سے قواعد کی خلاف ورزی کرنے والے بحری جہازوں پر فائرنگ کا مقصد دیگر جہازوں کو یہ یاد دلانا ہے کہ اپنے ہرمز سے گزرنے کے لیے واضح اور مقررہ راستے پر عمل کرنا ضروری ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ اگر حالات نہ بدلے تو واشنگٹن اپنی فوجی کارروائیاں مزید وسیع کر سکتا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا امریکی فضائیہ نے ایران کے میزائل اور ڈرون ذخائر، ساحلی ریڈار تنصیبات اور دیگر فوجی اہداف کو نشانہ بنایا۔ صدر ٹرمپ کے مطابق یہ کارروائی جنگ بندی معاہدے کی مبینہ خلاف ورزی اور خطے میں ایران کی سرگرمیوں کے جواب میں کی گئی۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے اپنے ہرمز کے قریب ایرانی اہداف پر فضائی حملے کی ویڈیو جاری کر دی۔ ایرانی فوج سے تعلق رکھنے والے 10 انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے کہا تھا کہ اپنے ہرمز میں پاناما کے پرچم بردار ٹینکر جہاز پر ایرانی ڈرون حملے کے جواب میں ایران میں متعدد فوجی اہداف پر فضائی کارروائی کی گئی۔ کہا کارروائیاں صدر ٹرمپ کی ہدایت پر کی گئی۔ امریکی جارحیت کا جواب۔ ایران کے کویت اور بحرین میں امریکی اڈوں پر میزائل اور ڈرون حملے، 8 اہم تنصیبات تباہ کرنے کا دعویٰ۔ پاسداران انقلاب نے کہا کہ ایرانی نیوی اور ایروسپیس فورس نے بحرین اور کویت میں امریکی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے مطابق جنگ بندی کی خلاف ورزی اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے شق 1 کے منافی ہے۔ ایرانی حکام نے اس کارروائی کو امریکہ کی حالیہ فوجی کارروائیوں کا فیصلہ کن جواب قرار دیا۔ ایران کے بحرین اور کویت میں امریکی تنصیبات پر جوابی حملے، خطے میں ہائی الرٹ۔ بحرین کے وزارت داخلہ نے ملک میں خطرے کے سائرن بجنے کی تصدیق کی۔ کویت کی مسلح افواج کے مطابق فضائی دفاعی نظام ممکنہ میزائل اور ڈرون حملوں کو ناکام بنانے کے لیے متحرک ہے۔ عراق کے دارالحکومت بغداد کے گرین زون میں بھی غیر معمولی سیکیورٹی انتظامات۔ گرین زون کو عارضی طور پر بند کر دیا گیا۔ امریکی حملے، جنگ بندی کی خلاف ورزی، ایران کی شدید مذمت۔ ایران کے وزارت خارجہ نے کہا کہ امریکی حکومت نے اقدام اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اپنے وعدوں اور بین الاقوامی ذمہ داریوں کی کوئی قدر نہیں کرتی اور عہد شکنی اس کی پالیسی کا حصہ بن چکی ہے۔ ایران نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ وہ امریکی فوجی جارحیت کے
خلاف اپنی قوت، خود مختاری، علاقائی سالمیت اور قومی مفادات کے دفاع کے لیے ہر ممکن اقدام کرے گا۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی کا دورہ عراق، اعلیٰ عراقی حکام سے اہم ملاقاتیں شیڈیول، عراقی قیادت کے ساتھ دو طرفہ تعلقات، خطے کی تازہ صورتحال اور باہمی دلچسپی کے دیگر اہم امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ قطر اور مصر کے وزراء خارجہ کے درمیان رابطہ، علاقائی صورتحال، امریکہ ایران کے درمیان مفاہمتی یادداشت کے بعد ہونے والی علاقائی پیش رفت پر تبادلہ خیال، آبِ ہرمز میں بحری آمد و رفت کی آزادی کو یقینی بنانے، کشیدگی کم کرنے کے لیے مکالمے اور سفارتکاری کے راستے کو جاری رکھنے پر زور دیا۔ حزب اللہ کے سربراہ شیخ نعیم قاسم نے اسرائیل اور لبنان کے درمیان امریکہ میں طے پانے والے فریم ورک معاہدے کو مکمل طور پر مسترد کر دیا۔ حزب اللہ کے سربراہ نے کہا، لبنان حکومت نے اس معاہدے کو قبول کر کے ایک سنگین غلطی کی ہے۔ لبنانی فوج کی لبنان اسرائیل معاہدے کے خلاف احتجاج کرنے والے شہریوں سے ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے کی اپیل۔ لبنانی فوج نے کہا کہ وہ لبنان کو درپیش غیر معمولی چیلنجز کے تناظر میں رائے کے اظہار کی آزادی کا احترام کرتی ہے۔ کسی بھی ایسے اقدام کی اجازت نہیں دی جائے گی جس سے امن و امان متاثر ہو یا شہری امن کو نقصان پہنچے۔ کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو ایک اور بڑا جھٹکا، مرکزی اراکین فیصل گیلانی اور خواجہ انیس کا لا تعلقی کا اعلان۔ دونوں رہنماؤں نے کہا کہ کمیٹی اپنے ابتدائی مقاصد سے ہٹ چکی ہے اور انہوں نے نوجوانوں سے بھی اس سے دور رہنے کی اپیل کی۔ فیصل گیلانی اور خواجہ انیس کا کہنا تھا کہ عوامی حقوق کے نام پر شروع ہونے والی تحریک نے ریاست اور اداروں کے خلاف اپنی حدود پار کر دی ہے۔ وفاقی وزیر برائے پیٹرولیم علی پرویز ملک نے کہا کہ حکومت نے عالمی مارکیٹ سے کم قیمت پر پیٹرول دیا۔ پیٹرول کی قیمت 160 روپے تک کمی عوام تک منتقل کر چکی ہے۔ اگر قیمتیں کم ہوتی ہیں تو پیٹرول پمپ پر بھی وہی قیمت ہوگی۔ حکومت عوام کو ریلیف پہنچانے کے لیے کوشاں ہے۔ گلگت بلتستان کے نومنتخب وزیر اعلیٰ امجد حسین 1 جولائی کو حلف اٹھائیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو حلف برداری کی تقریب میں شرکت کریں گے۔ حلف برداری کی تقریب میں وزیر اعظم اور وفاقی وزراء کو بھی مدعو کیا گیا۔ مودی کی دیگر مذاہب کے لیے بڑھتی ہوئی نفرت، مغربی بنگال میں مسلمانوں کی زندگی اجیرن۔ بھارت کی دوسری بڑی مسلم آبادی والی ریاست مغربی بنگال میں انتہا پسند بی جے پی کا راج چلنے لگا۔ مودی حکومت بنگالی مسلمانوں کو بغیر جرم کے زبردستی ملک سے باہر نکالنے کے لیے بدترین پالیسیوں پر اتر آئی۔ امریکی تحقیقاتی ادارے کے مطابق بھارتی حکومت دستاویزات کی معمولی غلطی پر شہریوں کو غیر ملکی بتا کر انہیں زبردستی ملک سے نکال دیتی ہے۔ افغان طالبان کا بدترین نظام اقتدار، افغان عوام کے بعد تارکین وطن کے لیے قاتل سرزمین، افغانستان انسانی حقوق کا قبرستان بن گیا۔ طالبان رژیم کے بڑھتے خوف سے لاکھوں افغان شہری اپنے گھر بار چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے مطابق ظالم طالبان کے زیر سایہ افغانستان تارکین وطن کی واپسی کے لیے دنیا کا خطرناک ترین ملک ہے۔ نوبل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی نے طالبان کو دنیا کے بدترین انسانی بحران کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے عالمی جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی۔ مقبوضہ مغربی کنارے کے مختلف علاقوں میں یہود آباد کاروں کے فلسطینیوں پر حملے جاری۔ مغربی کنارے کے علاقے نالبوس میں اسرائیلی آباد کاروں کا حملہ، ایک فلسطینی زخمی۔ دیر البلح کے مشرق میں زرعی علاقے پر بھی فضائی حملہ۔ بلوچستان میں با اختیار نوجوان ڈیجیٹل معیشت، ہنر مندی اور روزگار کے فروغ کی جانب اہم قدم۔ خاران رائفلز ڈیجیٹل اسکلز کاوش کے تحت بلوچستان کے علاقہ خاران میں ای کامرس آئی ٹی سینٹر قائم۔ خاران ای کامرس آئی ٹی سینٹر میں 4 ماہرین طلباء کو جدید ڈیجیٹل اور ای کامرس مہارتوں کی تربیت فراہم کرنے میں مصروف۔
پاکستان اور چین کے درمیان کیپٹل مارکیٹ تعاون کو بڑھانے کا مشن، مشترکہ ٹائر کمپنی نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تاریخی لسٹنگ کا آغاز کر دیا۔ کمپنی نے $28 ملین حاصل کیے، جو پاکستان کے نجی شعبے کی تاریخ کا سب سے بڑا IPO ثابت ہوا۔ اس سرمایہ کاری سے مقامی ٹائر سازی کی صلاحیت بڑھے گی، درآمدات پر انحصار کم ہوگا اور برآمدات کو فروغ ملے گا۔ پاکستان اور ایران کے درمیان دو طرفہ تجارت بڑھانے کی جانب اہم پیش رفت، کپتان اسٹیشنز پر لوڈنگ، ان لوڈنگ، کسٹمز کلیئرنس اور درآمد اور برآمد کی تمام سہولتیں فراہم کی جائیں گی۔ دونوں ممالک دو طرفہ تجارت کو $5 ارب تک بڑھانے کے لیے پرعزم۔ اس فیصلے سے اسمگلنگ کی حوصلہ شکنی ہوگی اور قانونی تجارت کو فروغ ملے گا۔ مصنوعی ذہانت پر انحصار کم کرنے کی حکمت عملی ناکام، امریکی کارساز کمپنی کو سینکڑوں انسانی ملازمین کو دوبارہ بھرتی کرنا پڑا۔ امریکی گاڑیاں بنانے والی کمپنی نے 350 سے زائد تجربہ کار انجینئرز دوبارہ ملازمت پر رکھا تاکہ خودکار نظاموں کی غلطیوں کو درست کیا جا سکے۔ موسم کی کروٹ، آج سے 3 جولائی تک وقفے سے پری مونسون بارشوں کی پیشگوئی، شمالی علاقوں میں گلیشیئرز کے تیزی سے پگھلنے کا خدشہ، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں دریاؤں اور ندی نالوں میں پانی کی سطح اچانک بلند ہو سکتی ہے۔ اور فیفا ورلڈ کپ، پرتگال اور کولمبیا کا میچ بغیر کسی گول کے برابر، کولمبیا نے گروپ میں پہلی پوزیشن حاصل کرتے ہوئے ناک آؤٹ مرحلے میں جگہ بنا لی۔ پرتگال کو دوسرے نمبر پر اکتفا کرنا پڑا۔ کانگو نے ازبکستان کو 1 کے مقابلے میں 3 گول سے شکست دے دی۔ آسٹریلیا ناک آؤٹ راؤنڈ میں پہنچ گیا۔ ایران ورلڈ کپ سے باہر۔ ناک آؤٹ راؤنڈ میں پرتگال کا میچ کروشیا سے ہوگا۔ کولمبیا کی ٹیم گانا سے کھیلے گی۔ کانگو اور انگلینڈ آمنے سامنے ہوں گے۔